پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ ناظرین، 8 ماہ بعد انڈین آرمی چیف نے مئی کی پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گزشتہ روز، اور اس جنگ میں جو ناکامیاں انڈین آرمی کے حصے میں آئیں، اس کا ایک برملا اعتراف تھی یہ پریس کانفرنس۔ اور اسی پریس کانفرنس پر اور اس میں انڈین آرمی چیف نے کیا کہا اور مزید کیا الزامات عائد کیے اور کون سے اعترافات کیے، ان کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ پریس کانفرنس سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، کیا کہیں گے؟ ناکامیوں کا اعتراف کہیں گے، سالانہ رپورٹ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، وہ آرمی چیف جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اب اس نے نریندر مودی والا جو ہے وہ اسٹائل اپنا لی ہے جی، یا اس کو کہا گیا ہے، کیونکہ اب تک تو پاکستان کو دھمکیاں دینے کا طریقہ کار جو ہے یا پالیسی جو تھی وہ نریندر مودی نے اپنے پاس یا پھر راج ناتھ سنگھ کو دی ہوئی تھی یہ ذمہ داری، لیکن کل کی جو اس کی پریس کانفرنس تھی اس میں اس نے پاکستان کو دھمکانے کا جو اپنی روایت تھی انڈیا کی طرف سے وہ برقرار رکھی۔ بنیادی طور پہ یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ 12 تاریخ کو انڈین میڈیا نے شور مچایا اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے الزامات لگائے کہ انڈیا کی 3 آرمی کی سائٹس کے اوپر جو ہے وہ 5 ڈرونز جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، جن میں سے ایک ڈرون کو جو ہے وہ نیچے سے انڈین جو سولجرز ہیں انہوں نے مار گرایا، لیکن ان کی کوئی باقیات یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں دکھائی گئی۔ تو یہ ایک بنیادی سوال تھا جس کے اوپر جو ہے وہ جس وقت صحافیوں نے پوچھا، تو بلکہ یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پریس کانفرنس کا آغاز ہی انڈین آرمی چیف نے اسی بات سے کیا، اور ساتھ ہی اس نے دھمکی دی کہ پاکستان جو ہے وہ باز آ جائے۔ اور پھر اس نے جب سوال ہوئے تو اس میں اس نے یہ وضاحت کی کہ ممکن ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ اس وقت آرمی کی جو موومنٹ ہے انڈیا کے اندر وہ کس حد تک ہے، اور اس میں کہیں کوئی ایسا خلا ہے کہ جہاں سے وہ دہشت گردوں کو انڈین حدود میں داخل کر سکیں۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب جو ہے اس کا اسٹیٹمنٹ تھی یا عجیب و غریب بات تھی کہ وہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایک راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں سے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو داخل کر سکے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس وقت بھی 8 کیمپ جو ہیں وہ لائن کے کنٹرول لائن کے پار جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ قائم ہے، جہاں پر دہشت گرد بھی موجود ہے، اور ہم نے پوری طریقے سے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو نظر اس نے رکھی ہوئی ہے تو کیا انڈین ڈرونز جو ہیں وہ اوپر پھرتے ہیں یا اس نے ویسے ہی کوئی دوربین لگا رکھی ہے جہاں سے وہ 8 کیمپوں میں نظر صرف بارڈر پہ رکھی ہوئی ہے، جو اندرونی معاملات چل رہے ہیں مطلب یہی ہے نا جی، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے انڈین آرمی موصوف جو ہے یہ بھول گئے کہ کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ ہماری جو ایئر فورس تھی مئی کے مہینے میں یا جو چند روز 88 آورز کی جو جنگ تھی پاکستان کے ساتھ انڈیا کی، تو اس میں پاکستان کا کمال یہ ہے کہ ان کے سیٹلائٹس کے ذریعے پاکستان کو انڈین ایئر فورس کے ہر طیارے، ہر اڈے اور ہر جگہ کی جو ہے مکمل معلومات اس کے پاس موجود تھی۔ اب اگر پاکستان جو ہے انڈین طیاروں کی تعیناتی اور ان کی اڑان اور ان کی نقل و حرکت کے لیے سیٹلائٹ استعمال کر سکتا ہے، تو اسے پھر اپنے یہاں سے کوئی دہشت گرد بھیجنے کے لیے کیا وہ ڈرونز بھیجے گا کہ جا کے دیکھ لیا ہو کہ یہیں سے کوئی سو تو نہیں گئے انڈین آرمی والے، چلیں جی دہشت گردوں کو بھیج دیا؟ مطلب اس طرح کا کہ یہ مسخرہ خیز گفتگو تھی، بے بنیاد الزامات۔ جی بالکل، یہ ایک عجیب ہی مسخرہ خیز سی بات تھی۔ اور اس لیول پہ جب ایک آرمی چیف کی سطح تک کوئی بھی سولجر پہنچتا ہے، کوئی بھی لیفٹیننٹ جو ہے ترقی کرتے ہوئے وہاں تک جاتا ہے، تو اس کا ایکسپیرینس جو ہے اور اس کا جو نالج ہے اس کو کم از کم یہ ضرور بتا دیتا ہے کہ جب گفتگو کرنی ہے اگر وہ سیاستدانوں کے انداز سے کی جائے تو پھر وہ آرمی چیف کا جو ہے وہ مقام نہیں ہے۔ اچھا خالد بیگ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ مطلب انہوں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے ناکامی کا اعتراف کر لیا پاکستان کی سیٹلائٹ نگرانی کی برتری کے حوالے سے؟ دیکھیے اب یہ اس کی مجبوری بھی، دیکھیے پہلی دفعہ جو ہے انڈین آرمی چیف نے یہ ایک اقرار کیا، جبکہ یہی آرمی چیف جو ہے پہلے جس وقت وہ مئی میں یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد یہ 2-3 جگہ پر اس نے جو گفتگو کی صحافیوں میں، اس نے کہا تھا کہ ہم نے انڈیا کے 6 طیارے پاکستان کے 6 طیارے مار گرائے ہیں جی۔ اور جب پوچھا گیا کہ جناب وہ کوئی دکھائی دیں کوئی ملبہ یا کہاں گرائے گئے، انہوں نے کہا جی نہیں یہ ایک سیکرٹ ہے، یہ وقت آنے پر جو ہے ہم اس کی تفصیلات جو ہے وہ ظاہر کریں گے اور تصاویر بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ 8 مہینے گزر گئے، وقت نہیں آیا۔ نہیں بالکل نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ان کا آپریشن سندور تھا جس کا اس نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جی وہ ختم نہیں ہوا، ہمارا وہ جو آپریشن تھا وہ ابھی بھی بدستور جاری ہے۔
اب UN بھی اس کی مسترد کر چکی ہے. دنیا پوری جو ہے باقاعدہ اپنی رپورٹس کے ذریعے امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، یورپی یونین کی طرف سے وہ انڈیا کے الزامات کو مسترد کیا جا چکا ہے کہ وہ جو پہلگام کے اندر جو ان کا صحافتی مقام ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہاں جو اگر جو دہشت گردی ہوئی تھی اس میں پاکستان ملوث تھا. لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں جی اس میں اب تک ہم جو ہے وہ پچھلے 8-9 مہینے میں کوئی 88 دہشت گرد ہم مار چکے ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ جو تھے وہ پاکستانی تھے. مطلب اب اس طرح کی جب لغو قسم کی جو گفتگو کی جائے گی صحافیوں کے سامنے تو پھر اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. اور وہ پھر اس کی پہلگام کا جو ہے حوالہ دے کر اس نے پھر دھمکی دی کہ اگر پاکستان اب دہشت گردی اب اس نے دوبارہ کی تو ہم جو جنگ شروع کریں گے تو وہ پھر رکے گی نہیں. اچھا خالد بیگ صاحب، اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو آپریشن سندور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ جاری ہے اور بدستور جاری ہے، یہ کیسے جاری ہے اور اس میں آگے کیا ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کہا جی وہاں تو بڑے چند لوگ اب رہ گئے ہیں جو مزاحمت کرنے والے ہیں. اصل میں کشمیر کی کیا صورتحال ہے سب لوگ جانتے ہیں. تو یہ عالمی میڈیا میں عالمی جو رپورٹس ہیں ان کے اندر یہ تمام باتیں بڑے کھلے اور واضح انداز میں جو ہیں وہ روز رپورٹ ہوتی ہیں. اس کے باوجود ایک آرمی چیف کے منصب پہ بیٹھا انسان اگر غلط بیانی کرے اور بے بنیاد الزامات لگائے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی ایک تو ان کا آپریشن سندور جو اس نے کہا نا کہ جاری ہے، وہ عنقریب ایک فلم تو انہوں نے چین کے حوالے سے بیٹل آف گلوان کے حوالے سے تیار کی ہے، دوسری ایک اور فلم بھی ہے جس کے ڈائلاگ یہ ہیں کہ ہم پاکستان کے بارڈر تبدیل کر دیں گے. مطلب یہ وہاں پر اس کے اس بیان جو اس میں بیچ میں تڑی یا اس طرح کے ڈائلاگ ہیں اس کی باقاعدہ انڈین میڈیا میں سرخیاں جمائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی طرف سے جو ان کا آپریشن سندور جو ہے وہ اب سے فلموں کی حد تک یا ممبئی کی فلمی صنعت کی حد تک ضرور جاری ہے، لیکن موقع پر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا جو انڈیا کی شمال مشرقی ریاستیں ہیں وہاں کرفیو کے باوجود انڈین آرمی باہر نکل کر جو ہے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اس طریقے سے تیار نہیں ہے. اور وہاں وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہے کہ ہر نکر پر، ہر گلی میں، ہر شاہراہ پر ناکے لگے ہوئے ہیں، وہاں بنکر بنے ہوئے ہیں اور وہاں انڈین آرمی کے سولجر جو ہے موجود ہیں، اسلحہ ان کے پاس موجود ہے اور آنے جانے والوں کو تنگ کرنا، ان کی تلاشی لینا وہاں ایک باقاعدہ جو ہے ایک اس کی ریت بن چکی ہے انڈین آرمی کی. اور یہی کچھ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہو رہا ہے. اور وہاں بھی اسی طریقے جیسے مقبوضہ کشمیر میں جب دل کیا جہاں ہوا تو کرفیو لگا دیا، اور وہاں پر تو جب کرفیو لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2-2 مہینے 3-3 مہینے اس میں نرمی بھی نہیں کی جاتی. یہ ان کے اندرونی مسائل ہیں. اس کے اوپر جو ہے حیرانی کی بات ہے کہ انڈین آرمی چیف نے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی. اور اس کا ذائقہ خیز نہیں لگتا کہ اس پوری پریس کانفرنس میں ایون کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو الزامات انڈیا پر لگ رہے ہیں یا جو باتیں ثابت ہو چکی ہیں اس حوالے سے، یا جو اندرونی اور بیرونی مسائل انڈیا کو درپیش ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کے اوپر کسی صحافی نے کوئی بات نہیں کی؟ اور کیا یہ پری پلان تھا یا صرف اسی طرح پریس کانفرنس ہونی تھی؟ دیکھیے اگر آپ نے پریس کانفرنس جو ہے تقریباً 2-2.25 گھنٹے کی وہ طویل پریس کانفرنس تھی جس میں سوالات کا بھی بڑا لمبا چوڑا حصہ شامل تھا. اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سارے سوالات جو انڈین صحافی جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے وہ پاکستان کے حوالے سے ہی کیے اور آپریشن سندور ہی کے حوالے سے کیے. حالانکہ انڈیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا تنازعات اور سرحد پر موجود ان کے ہر طرف سے ان کی کشیدگی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کے مشرقی جانب سے منی پور اور وہ علاقے ہوں تری پورہ ہو وہاں، اور یا پھر یہ مغرب بنگال کی طرف سے. اس کے اوپر کسی صحافی نے بات نہیں کی. پھر وہ جو دیکھ لیجئے کہ وہ اس کشیدگی ہی ہے جس کی وجہ سے ہے وہ جو سپورٹس ہیں کرکٹ کا وہ جو ورلڈ کپ ہے T20 کا وہ بھی مذاق بن کر رہ گیا ہے اور انڈیا کو اس کے اوپر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے. جو ورلڈ کپ کے لیے جو ایک پاکستانی نژاد امریکی ٹیم کا پلیئر ہے اس کو بھی ویزا جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا. جی وہ ایک نہیں ہے، چار کھلاڑیوں کو ان کے ویزے مسترد کر دیے گئے ہیں. اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو نیوزی لینڈ ہے یا باقی 3-4 اور یورپین ملکوں کی جو کرکٹ ٹیمیں ہیں ان کے اندر بھی جو کھلاڑی ہیں ان میں پاکستانی نژاد موجود ہیں. تو صرف امریکہ ہی سے جو 4 نام آئے ان کو کیوں انہوں نے ویزا جو ہے مسترد کیا؟ کیا وہ اس طریقے سے وہ ٹرمپ کو وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے نریندر مودی؟ جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈیا اس وقت پوری دنیا میں سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. وہ کسی بھی عالمی سطح پر کوئی بھی فورم ہو، ایسی تمام تنظیمیں جس کا وہ رکن رہا ہے، جو بھی ان کا کوئی سیمینار ہوتا ہے، جو بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، انڈیا اس میں موجود نہیں ہوتا، نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے. اچھا خالد بیگ صاحب، بیک ٹو دس پریس کانفرنس، یہ بتائیے گا کہ
سیکیورٹی معاملات جو ہیں ملک کے انڈیا کے خاص طور پر ان کو مکمل نظر انداز کیا گیا اس پریس کانفرنس میں. صرف پاک بھارت جنگ کے اوپر بات کی گئی, لمبی طویل بحث, اور اس کے اندر بھی بے بنیاد الزامات, اور انڈین آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کے اوپر ہماری سیاسی عسکری قیادت جو ہے ان باتوں کے اوپر متفق ہے. تو کیا اس طرح کے مضحکہ خیز الزامات, جھوٹے بے بنیاد باتیں جو ہیں ان کے اوپر ہی ان کا اتفاق ہے, اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرتا؟ اس کا حیران کن انڈین آرمی چیف کا جو جب وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا تو اس کا یہ بیان بھی بڑا حیران کن تھا کہ جس وقت انڈیا نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ براموس اور پرتھوی میزائل گرائے 5 شہروں میں, تو پاکستانی جو اپنا اسٹیبلشمنٹ تھی, آرمی تھی, اس میں افراتفری پھیل گئی. اچھا, اور اس میں پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ میزائل آ کہاں سے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آ رہے ہیں تو اس کا ہم کریں کیا. ان کا پورا جو دفاعی نظام تھا سارا وہ افراتفری کا شکار ہو گیا, اور وہ بڑے پریشان ہوئے, اور وہ اس میں ان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ جاتی رہی. یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے پریس کانفرنس میں یہ ساری گفتگو کی ہے. مطلب ہے کہ جہاں جس جگہ پہ بیٹھ کے اس نے مار کھائی ہو, ہزیمت اٹھائی ہو اور ناک آؤٹ ہو گیا ہو, جی, اور ہاتھ جوڑ کر اس نے سیر فائر کرایا ہو پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان بس کر دے, اور پھر پوری دنیا نے دیکھا ہو, ان کے اپنے انڈین شہریوں نے ان طیاروں کے ملبے فرمز ہیں ان کو جی, اور پاکستان یا سیٹلائٹ سے نہیں, انڈیا کے اپنے عوام نے جہاں کہیں انڈین طیارہ گرتا تھا, جہاں کہیں ہمارے طیاروں نے وہاں جا کر بربادی پھیری ان کے ایئر بیسز پر, وہاں جو شعلے تھے ان کے دیگر مقامات پر, ان کی ویڈیوز, ان کے ہر چیز جو ہے انڈیا کے اپنے عوام جو ہے وہ اپنے موبائل کے ذریعے اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کرتے رہے. اور ان تمام تر ثبوتوں کے باوجود وہ یہ کہہ رہے کہ جناب ہم نے 6 طیارے مار گرائے تھے, اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ افراتفری تھی پاکستان میں. مطلب ہے کہ یہ اپنی عوام کو ایک دھوکہ دینے والی بات ہے, دنیا کو نہیں. وہ پریس کانفرنس میں جو سوال آپ نے کہا نا کہ کسی صحافی نے بھی داخلی مسائل یا بنگلہ دیش یا باقی کشیدگیوں کے حوالے سے سوال نہیں کیے, باقی مسائل پہ سارا فوکس پاکستان ہی پر رکھا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحافی جو ہے ان کو پہلے بتا دیا گیا ہوگا کہ دائیں بائیں آپ نے نہیں جانا, اور اپنے سوالات جو ہیں پاکستان کے خلاف ہی جو ہے نا وہیں تک محدود رکھنے ہیں. اور وہ صحافیوں نے اپنا فریضہ جو ہے وہ پھر جیسے ہدایت کے مطابق نبھایا. اب اس میں پھر صاف ظاہر اس نے جواب بھی وہی دینے تھے تاکہ اپنی عوام کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جو ہے وہ جھونکی جا سکے. وہ آج بھی نہیں مان رہا اپنی کل کی پریس کانفرنس میں کہ پہلگام میں پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا, جبکہ پوری دنیا کہہ چکی ہے کہ اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا. انڈیا کے پاس کوئی بھی واضح ثبوت نہیں ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے جو 88 دہشت گرد مارے ان میں 3 وہ بھی تھے جنہوں نے پہلگام پہ حملہ کیا, اور وہ بھی پاکستانی تھے. مطلب یہ صرف اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے اور ان کے عوام اور اپوزیشن جماعتیں ہیں مسلسل, ایون کہ کچھ حکمران جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے سوال کرتے نظر آتے ہیں. خالد بیگ صاحب, لاسٹلی خاص طور پر ملٹری کی سطح پر جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے پہلے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی, جس میں اس پریس کانفرنس میں آرمی چیف نے, انڈین آرمی چیف نے کہا, انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایم اوز کی جو بات ہوئی ہے اب تک, جو رابطہ ہوا ہے اس جنگ کے بعد, اس میں جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے کیا بات ہوئی یہ آپ بتائیں گے. اور دوسری جانب پاکستان اور چین کی جو راکٹ فورس ہے اس کی بھی ایک قسم کی تعریف کی ہے انڈین آرمی چیف نے. اس نے دیکھیے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ راکٹ فورس بنا چکے ہیں, اور انڈین آرمی میں یہاں ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک راکٹ فورس جو ہے یہاں بھی بنائی جائے. اب راکٹ فورس جو ہے یہ کوئی الجبرا کا سوال نہیں ہے کہ وہ جناب وہ اس کا وہ کوئی حل بتائے گا یا کوئی سائنس کا فارمولہ نہیں ہے. بھئی آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا لیں, آپ کو کس نے روکا ہے. باقی آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو آپ یہ کام بھی کر لیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈین آرمی جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ جنگ جو ہوتی ہے صرف جدید اسلحے, ٹیکنالوجی یا ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. اس کے ساتھ ہی جنگ لڑنے کا حوصلہ جو ہے وہ سپاہ کے اندر وہ ضروری ہے. بالکل, وہ اگر وہ حوصلہ موجود ہے تو اس کے پاس تلوار جو ہے ناقص بھی ہو, اور اگر وہ ہتھیار بھی کمزور ہو تو اس کا حوصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے دشمن پر حاوی ضرور کر دیتا ہے. انڈین آرمی جو ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے انڈین فورس کا, اکثر آپ کو طیاروں میں سے آئل لیک ہوتا نظر آتا ہے, اور نہیں اس کی تو حالت یہ ہے, جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی تو حالت یہ ہے, انڈین جو ہے ایئر فورس کی حالت یہ ہے کہ کچھ ہفتے پہلے گجرات کے اندر اناؤنس کیا گیا کہ نوٹم جاری کیا گیا کہ وہاں جو ہے وہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے. لیکن وہاں پر صورتحال یہ ہوئی کہ اس کے بعد خبریں نہیں آئیں. ٹھیک ہے کچھ جہاز اڑائے گئے, سارا کچھ کیا گیا,
یہ خبر بھی انڈین میڈیا نے دی کہ بہت سارے جو ہواباز تھے انہوں نے تیجا جیسے جہاز جو ہیں یا باقی جو ہیں وہ انہوں نے اڑانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں پہلے جو ہے اس کے اوپر گارنٹی دی جائے کہ یہ محفوظ ہیں. اور جب یہ صورتحال جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے حوصلے جو ہے ان کے ختم ہو چکے ہیں. اور انڈیا کے اپنے دفاعی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اچھا کل کی پریس کانفرنس بھی اس نے یہی کہا کہ جب ہم نے براموس اور یہ میزائل جو ہے وہ فائر کیے تو ہم نے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ بس بھائی ہم اس کے آگے کچھ نہیں چاہتے اور ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا. مطلب اس سے بڑا مذاق کیا ہے کہ جناب آپ میزائل پھینک رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں بھائی بس جو ہو گیا آپ جب مٹی پاؤ. تو پاکستان نے جو بھرپور جواب دیا اس کے بعد پھر ان کی جو شکت تھی جو استعداد تھی واپسی جنگ لڑنے کی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو ان کے حوصلے جو ہیں بہرحال اگر وہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی فلمیں بنا کر بالی ووڈ کے ذریعے اور اس میں پھر جو ہے فلمی ہیرو کی طرح جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو پچھاڑ کر حوصلے جو ہے بلند نہیں ہوتے, عوام کے سینٹیمنٹس کو پورا کرنے کے بس وہی ہے. خالد بیگ صاحب ڈی جی ایم اوز کی بات کے حوالے سے جوہری ہتھیار جی بالکل ہاں اس میں ایسا تھا کہ یہ اس نے حوالہ دیا ہے اس جو ہے دونوں طرفہ بات چیت کا جو کہ امریکہ کے دباؤ پر جب انہوں نے سیز فائر کیا اور اسی ہی کی خواہش پر کیا انڈیا ہی کی خواہش پر جو ہے وہ سیز فائر ہوا تو اس کے بعد جو پھر دونوں ملکوں کے درمیان ڈی جی ایم او کے لیول پر جو مذاکرات ہوئے تو اس کا کہنا تھا کہ اس میں جوہری ہتھیاروں کی کوئی بات نہیں ہوئی. بھائی اس وقت جوہری ہتھیاروں کی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس وقت تو بات چیت یہ ہو رہی تھی کہ آپ شکست خوردہ ہیں اور اب بس کر دیں اور آپ خود چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے ورنہ پاکستان آپ کا اور بھی مزید بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے. تو جب یہ صورتحال تھی تو اس میں جوہری ہتھیار کہاں سے آ گئے؟ تو صاف ظاہر ہے وہ ایک شکست خوردہ ان کی کیفیت ہے. اور یہ کل کی جو اس کی آرمی چیف کی جو ایک اعتراف پاکستان کی کامیوں کے طور یہ بھی ایک شکست خوردگی ہی کی نشانی ہے. بالکل بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. ناظرین ایک شکست خوردہ آرمی کے چیف نے کل پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کا محض جو مقصد تھا مطلب تھا وہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات تھے جس میں کوئی فیکٹس اینڈ فگرز اعداد و شمار یا مستند بات شامل نہیں تھی. ایک بار پھر انڈیا کی جانب سے بے بنیاد الزامات عائد کیے لیکن ساتھ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی انڈین آرمی چیف نے پاکستان کی پرفارمنس اس مئی کی جنگ میں اور پاکستان کی صلاحیتیں پاکستان کی افواج کی صلاحیتوں کی برملا تعریف بھی کی. پاکستان اور چین کے راکٹ جو فورس ہے اس کے حوالے سے بھی تعریف کی اور اس چیز کا اعتراف کیا کہ سیٹلائٹ نگرانی میں پاکستان جو ہے وہ بھارت پر حاوی رہا اور یہ ایک کھلا اعتراف ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.